بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو اسحاق ڈار صاحب, فائنانس منسٹر صاحب. ہم ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ کل بہت دیر بعد عوام کو ریلیف ملا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, عوام نے بڑے سخت دن دیکھے ہیں, لیکن میری دعا ہے, میں امید بھی کرتی ہوں کہ آنے والے دن جو ہیں وہ عوام کے لیے ریلیف لے کے آئیں. اور میں پی ایم ایل این کی سینئر قیادت, جس میں احسن اقبال صاحب شامل ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب ہیں اور پرویز رشید صاحب ہیں, سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ اس پریس کانفرنس میں شامل ہوئے. ابھی جو آڈیو آپ نے دیکھی, جب آپ کو ہم آڈیو سنوانے لگے تو آپ نے کہا کہ ہم نے بہت دفعہ یہ آڈیو دیکھی ہے, سنی ہے. تو ہم نے بھی سنی, لیکن آپ جتنی بار یہ آڈیو سنیں گے آپ کو ریئلائز ہوگا کہ اس ملک کے ساتھ کتنا بڑا کھیل جو ہے وہ کھیلا گیا ہے. ابھی ہم نے, مجھے یہ لفظ بھول گیا تھا, وہ آڈیو سنی تو یاد آیا کہ چپ کر کے, اس چپ کر کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں, وہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں ون بائی ون. اور یوں تو اگر میں اس فورن فنڈڈ فتنہ جس کا نام عمران خان ہے, میں ایک بار پھر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس شخص کا میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتی. اور یہ وہ شخص ہے جس کو میں اپنے گھر کے باہر والے دروازے سے اندر نہ آنے دوں. لیکن میری بدقسمتی یہ ہے, کیونکہ اس کا سچ جو ہے وہ عوام کے سامنے لانا ہے, اس کا چہرہ عوام کو دکھانا ہے, کیونکہ یہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے, تو وہ مجھے کرنا پڑتا ہے. تو اگر میں اس کے جھوٹ گنوانے لگوں تو صبح ہو جائے گی, لیکن اس کے جھوٹوں کی فہرست جو ہے وہ اتنی طویل ہے کہ وہ ختم نہیں ہوگی اگر میں اس کے کارنامے گنوانے لگوں. لیکن ہم اپنی اب توجہ جو ہے وہ ابھی اس آڈیو پہ رکھتے ہیں. اور بہت ساری آڈیوز آئیں, پرائم منسٹر ہاؤس کا ڈیٹا بھی لیک ہوا, آڈیوز لیک ہوئیں, میری آڈیوز بھی لیک ہوئیں. اور مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ تمام آڈیوز ایک طرف, وہ تو بینائن آڈیوز ہیں نا. اور میں آج یہ دعوے کے ساتھ بھی کہہ سکتی ہوں اور عاجزی کے ساتھ بھی یہ چیز کہہ سکتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کی کتنی بھی آڈیوز سامنے آ جائیں, مسلم لیگ نون کی جو آپس کی پرائیویٹ کانورسیشنز ہیں, آفیشیل کانورسیشنز ہیں, چاہے وہ گھر پہ ہوں یا وہ پرائم منسٹر کے آفس میں ہوں, کبھی آپ کو کبھی ملک کے خلاف کوئی چیز سننے کو نہیں ملے گی. انشاءاللہ تعالیٰ نہ ہے, نہ ہوئی ہے, نہ ہوگی, کیونکہ مسلم لیگ نون اپنا مفاد, سیاسی مفاد قربان کر سکتی ہے, لیکن پاکستان کے مفاد پہ, پاکستان کی سلامتی پہ مسلم لیگ نون کبھی سمجھوتا نہیں کرے گی. تو ہم نے بڑا سنا جب اس کو پتہ چل گیا کہ اس کی حکومت جانے والی ہے اور اس کے ممبرز, اس کے اپنے ممبرز اس کے خلاف ہو گئے ہیں اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہونے والا ہے, تو سازش کانسپریسی کی ہم نے سن کے ہمارے کان پک گئے. مجھے تو پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جب ایک شخص اس طرح جھوٹ بولے, وہ وزارت عظمیٰ کے 4 سال گزار کر جب وہ ٹی وی پر آئے اور سیاسی جلسوں کے اندر وہ ایک کاغذ لہرائے اور کہے یہ سائفر ہے, یہ خط ہے جو مجھے آیا ہے, تو انسان سوچنے پہ مجبور تو ہو جاتا ہے نا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. ہو سکتا ہے بھائی کسی نے دھمکی دی ہو. مجھے بہرحال پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, کیونکہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ عمران خان کبھی سچ بول سکتا ہے. تو سازش تو ہوئی, لیکن وہ سازش نہ مسلم لیگ نون نے کی, نہ پی ڈی ایم نے کی, نہ پیپلز پارٹی نے کی, نہ وہ اسٹیبلشمنٹ نے کی, نہ وہ کسی اور ملک نے کی, نہ وہ کسی غیر ملکی سفیر نے کی. وہ سازش ہوئی ہے اور اس سازش کا ماسٹر مائنڈ فورن فنڈڈ فتنہ عمران خان ہے. اور اس کے جو اکمپلسز ان کرائم ہیں, اس کے جو ایڈرز ہیں, ابیٹرز ہیں, سہولت کار ہیں, اس کے اندر اس کا جو پرنسپل سیکرٹری ہے اعظم خان, اس کے اندر جو اس وقت کے فارن منسٹر, اس فتنہ کی حکومت کا جو فارن منسٹر تھے شاہ محمود قریشی صاحب, اور ان کی جو جماعت ہے اس کا جو سیکرٹری جنرل ہے اسد عمر صاحب, یہ 3 لوگ اس میں شامل ہیں, اور اس گینگ کا سربراہ عمران خان خود ہے.
اور صرف, اور دیکھیں افسوس کی بات ہے, وہ پرائم منسٹر ہاؤس, وہ پرائم منسٹر کا دفتر جس کے اندر بیٹھ کے عوام کی بہتری کے پلان بنتے ہیں, اپنی حکومت کو کس طرح سے اس نے ڈیلیور کرنا ہے, جو ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کیسے بہتر کرنے ہیں, اکانومی کیسے بہتر کرنی ہے, سیکیورٹی کیسے بہتر کرنی ہے, عوام آدمی کو ریلیف کیسے دینا ہے. میں نے تو 4 سال جو وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ساتھ میں نے جو وقت گزارا, اس میں تو میں نے یہی دیکھا کہ کبھی ہیلتھ پروگرام بن رہا ہے, کبھی ڈار صاحب کے ساتھ اکانومی پہ بات ہو رہی ہے کہ جی ڈی پی کو کہاں تک لے کر جانا ہے, اور جو ابھی کیونکہ تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو عوام کو میکسیمم ریلیف پاس آن کرنا ہے. میں نے تو یہ باتیں سنی ہیں. مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ عوام کے جو نمائندہ ہے اس کے دفتر میں بیٹھ کر, پاکستان کے ہائیسٹ آفس میں بیٹھ کر, کوئی وزیر اعظم, بھلے وہ جعلی وزیر اعظم ہو, وہ ملک کے خلاف سازش کے تانے بانے بنے گا. اور پھر صرف سازش نہیں ہوئی, یہ صرف ایک کانسپریسی تھیوری نہیں تھی کہ مجھے ملک سے مجھے وزارت عظمیٰ سے نکال رہے ہیں یا میرا ووٹ آف نان کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہونے جا رہا ہے. یہ ٹیمپرنگ ہوئی ہے. یہ اس سے زیادہ سیریس بات ہوئی ہے کہ آپ کہتے ہیں ایک سائفر آیا ہے تو وہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ چپکے سے وہ جو سائفر ہے اس کو عوام کو کیا پتا. اسد عمر نے اتنا کریڈٹ میں اسد عمر صاحب کو دیتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ سر یہ کوئی لیٹر تو نہیں ہے, یہ تو ٹرانسکرپٹ ہے. ٹرانسکرپٹ کا لوگوں کو کیا پتا, سازش بناؤ نا. جیسے بیگم صاحبہ نے فرمایا تھا کہ ارسلان بیٹا سب کچھ سازش میں چھپا دو, غداری میں چھپا دو, جو کوئی ہم پہ تنقید کرے, چاہے وہ توشہ خانہ ہو, فورن فنڈنگ ہو, کچھ بھی ہو, کہو جی یہ تو غداری کے ساتھ لنک کر دو. تو خود انہوں نے بھی یہی کیا پرائم منسٹرز آفس میں بیٹھ کر. آپ نے پاکستان کے اتنے سینسٹیو ڈاکیومنٹ کے ساتھ آپ نے ٹیمپرنگ کی, آپ نے جال سازی کی, آپ نے اس کو بدلا. اور ابھی جیسے ڈار صاحب نے آپ کو بتایا, اور کل کیبنٹ میٹنگ میں بھی یہ بتایا گیا کہ وہ سائفر جو ہے اس کی اوریجنل کاپی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے منسٹری آف فارن افیئرز میں, اور اس کا جو وہ تھا کاپی تھی وہ وزیر اعظم ہاؤس سے غائب ہے. جہاں آپ 2000 پانی کی بوتلیں منرل واٹر جاتے جاتے, بڑا سنا تھا نا, ایک ڈائری لے کے گئے اور چپکے سے نکل گئے, 2000 منرل واٹر کی بوٹلز جیسے اٹھا کے لے گئے, اسی طرح آپ سائفر کی کاپی بھی اٹھا کے لے گئے. کیونکہ آپ نے ٹیمپرنگ کی تھی, کیونکہ آپ نے جال سازی کی تھی, آپ نے اس کو تبدیل کیا تھا. اور آپ نے یہ سوچا کہ عوام تو بے وقوف ہے, چپ کر کے یہ کر دو, لوگوں کو کیا سمجھ آئے گی. اس سے آپ نے پاکستان کی جو اجتماعی دانش ہے, پاکستان کی جو اجتماعی عقل ہے, سمجھ ہے, فہم و فراست ہے, اس کو آپ نے اس کی تذلیل کی ہے. آپ کو معافی مانگنی چاہیے پاکستان کے عوام سے, اور سب سے زیادہ معافی آپ کو اپنی جماعت سے مانگنی چاہیے جن کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے وہ جھوٹا خط لہرایا اور جھوٹ بولا سازش کا, اور انہوں نے مان لیا. ان کے بارے میں اب میں کیا بات کروں. اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ بات ذرا سنیں تو صحیح, مطلب شیطانی ذہن کی اختراع کہ سائفر تو ہے نا. اب جو لوگ یہ بات کرتے ہیں ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ امور جو حکومت ہوتے ہیں, معاملے کہتے ہیں, وہ چلائے کس طرح سے جاتے ہیں. اور آپ نے سازش کی پاکستان کی اپنی حکومت جانے کے لیے. آپ نے بہانہ گڑنا تھا کہ میں باہر نکل کے یتیم مسکین بن کے لوگوں کو بتاؤں او ہو میرے خلاف سازش ہو گئی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ نے سازش کی پاکستان کی سالمیت کے خلاف, آپ نے سازش کی نیشنل سیکیورٹی کے خلاف, آپ نے سازش کی پاکستان کے جمہوری نظام کے خلاف, آپ نے سازش کی پاکستان کی فارن پالیسی کے خلاف, آپ نے سازش کی سفارتی تعلقات پاکستان کے اس کے خلاف. اور آج مجھے یہ بتایا جاتا ہے, مجھے ابھی پرائم منسٹر صاحب یہ بتا رہے تھے کہ کوئی ملک آپ کو کوئی خط لکھنے پہ تیار نہیں ہے, کوئی سفیر آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ کسی کا پاکستان کے اوپر اعتبار نہیں رہا. وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی خط بھیجیں یا ہم کوئی سائفر بھیجیں یا ہم کوئی کمیونیکیشن بھیجیں تو ہمیں بعد میں پتہ چلے گا کہ وہ تو تبدیل کر کے تو اس کا تو سازش بن گئی ہے, ہم سازشی بن جائیں گے. یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ابھی ہم پرائم منسٹر کے گھر سے آ رہے ہیں, یہ احسن اقبال صاحب بھی تھے, رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے, ہم سب تھے. تو پرائم منسٹر نے کہا کہ کوئی ملک پاکستان سے بات کرنے کو تیار نہیں, سب ڈرتے ہیں پاکستان سے. تو یہ کیا امیج آپ نے بلڈ کیا پاکستان کا لوگوں کے سامنے. اور آپ نے اس سازش جو کبھی تھی ہی نہیں, سازش تھی ہی نہیں, اس جھوٹی سازش کے ڈرامے کی آڑ میں
آپ نے پاکستان کے سفارتی تعلقات کو، پاکستان کے فارن ریلیشنز کو آپ نے کھیل تماشا بنا دیا. آپ نے لوگوں کو یہ بتایا اس سازش کی آڑ میں کہ پاکستان ایک غلام ملک ہے، پاکستان ایک کمزور ملک ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے تھی یہ بات کرتے ہوئے. اور پھر کہا کہ کھیلنا ہے، اس کے اوپر ہمیں صرف کھیلنا ہے. مطلب انسان کا دماغ چکرا جائے کہ جو شخص بھلے وہ کتنا غیر ذمہ دار ہو، کتنا نااہل ہو، کتنا نالائق ہو، بہرحال تم 4 سال اس ملک کی وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھ کر آئے ہو. آپ کے منہ سے یہ بات سننا کہ جو معاملہ قومی سلامتی کا حامل ہے اس پہ ہم نے صرف کھیلنا ہے. یہ جو جملہ عمران خان صاحب کی آڈیو میں ہے نا کہ ہم نے صرف کھیلنا ہے، اس میں ان کی 25 سال کی، جس کو کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں میری 25 سال کی جد و جہد، وہ ان کی 25 سال کی جد و جہد، ان کی 25 سال کی جو سیاست ہے وہ اس ایک جملے میں چھپی ہے. کبھی ہم نے جنرل پاشا کے ساتھ مل کے کھیلنا ہے، کبھی ہم نے ظہیر الاسلام صاحب کے ساتھ مل کر کھیلنا ہے، کبھی ہم نے عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ کھیلنا ہے، ہم نے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے RTS بٹھا کے ہم نے وزیر اعظم بننا ہے، اور کبھی ہم نے جیسے ابھی ڈار صاحب نے کہا کہ معیشت کے ساتھ کھیلنا ہے. ظاہر ہے جس بندے کا ابھی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس نے پاکستان کے جو 22 کروڑ عوام ہیں، پاکستان کا جو ملک ہے، جو وہ اس کو اوول سٹیڈیم سمجھتا ہے، وہ اسی مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں نکلا. تو اس سے تو میں یہی ایکسپیکٹ کروں گی. پھر دیکھیں یہ صرف یہ جو آڈیوز ہیں یہ کوئی سٹینڈ الون سازش نہیں ہے پاکستان کے خلاف. یہ ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے. اس فتنہ کے خلاف پوری ڈوسیئر ہے، پوری فرد جرم ہے، جس کے اندر آپ یہ دیکھیں فارن فنڈنگ کے کیس سے آپ شروع ہو جائیں کہ جو شخص پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے، پاکستان کے اندر فتنہ پیدا کرنے کے لیے، پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے جو شخص باہر سے ڈالرز لیتا ہو، پھر ان کے بارے میں جھوٹ بولتا ہو، اور آپ دیکھیں پاکستان کی دشمن قوتوں سے اس کو ڈالرز آئیں، اور بڑے آرام سے تحریک انصاف والے کہہ دیتے جی کوئی نہیں، کہیں سے $80 آئے، کہیں سے $200 آئے. بھئی حیران ہوں میں آپ لوگوں کی عقل کے اوپر کہ ECP کا ذرا ایک دفعہ ڈیسیجن پڑھیں اور بتائیں کہ کتنی بڑی اماؤنٹ ہے. کروڑوں روپیہ پاکستان کے دشمنوں سے فارن فنڈنگ کے سلسلے میں عمران خان نے اپنی جیب میں ڈالا ہے. اور اس سے کیا کیا ہے؟ اس سے اپنا کچن تو نہیں چلایا، وہ کچن تو اس کے دوسرے اس کی ATMs چلاتے ہیں. اس سے اس نے پاکستان کے اندر ڈی سٹیبلائزیشن پیدا کی ہے. اور یہ پورا پیٹرن ہے یہ فارن فنڈنگ کا، آپ دیکھ لیں. اس کے بعد جب یہ جاتے جاتے پاکستان کے آئین سے جو کھلواڑ کر کے گیا، جیسے سپریم کورٹ سے 5-0 کا ڈیسیجن آیا کہ اس نے سپریم کورٹ کا ڈیسیجن یہ ہے کہ انہوں نے جاتے جاتے آئین توڑ دیا. مطلب میں مقدم ہوں، آپ یہ نارسسزم دیکھیں کہ میں ہوں جو ہوں، باقی پاکستان کا آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پاکستان کے فارن پالیسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پاکستان کی اسٹیبلٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو ہوں میں ہوں. اگر مجھے اقتدار نہیں ملتا تو میں پوری دنیا میں آگ لگا کے رکھ دوں گا. اس قسم کا ذہن، شیطانی ذہن، اور اس شیطانی ذہن کے ہاتھوں پاکستانی قوم 4 سال سے یرغمال بنی ہوئی ہے، بلکہ 4 سال سے زیادہ سے یرغمال بنی ہوئی. اور یہ شیطانی ذہن، یہ فارن فنڈڈ فتنہ پاکستان کے اوپر 4 سال حکمران رہا، پاکستان کے سیاہ اور سفید کا مالک رہا، کہ آج بھی ہمیں دن رات محنت کرنی پڑ رہی ہے، لیکن پاکستان کی معیشت کو یہ جس جگہ پہنچا گیا ہے، ہم ابھی بھی اس کو سٹیبلائز کرنے کے اس پوزیشن میں نہیں آئے. انشاءاللہ ہو جائے گی، لیکن پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا ہے کبھی کسی نے اس کا اندازہ کیا ہے؟ اور پھر یہ پیٹرن دیکھیں، فارن فنڈنگ کے علاوہ آپ نے جاتے جاتے آئین توڑا. پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے آپ کے خلاف فیصلہ آیا کہ آپ نے آئین شکنی کی ہے، وہ بچ کے چپ کر کے نکل گیا. اور ابھی اس سے پہلے جو آڈیوز آئی تھی شوکت ترین کی اور اس کے منسٹرز کی، جو کہہ رہے تھے کہ IMF کی ٹرانش آنے والی ہے پاکستان کو، کہ پاکستان کے پاس تو خط لکھ دو تاکہ ان کو یہ پیسے نہ ملے. آپ کو اندازہ بھی ہے اگر پاکستان کو وہ پیسے نہ ملتے، اللہ کرے وہ دن آئے نواز شریف کے دور کی طرح، جب وزیر خزانہ اسحاق ڈار تھے کہ پاکستان کی IMF سے جان چھوٹ گئی تھی،
ہم کوئی خوشی خوشی IMF کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے. یہ ڈیل عمران خان کر کے گیا تھا اور جس کو فلاؤٹ بھی کر کے چلا گیا جاتے جاتے, جس کی وجہ سے پاکستان کو شری لنکا بننے میں چند ہی قدم کا فاصلہ تھا. تو یہ بچایا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کو, اور آگے بھی لے کر جائیں گے, اس منجدار سے انشاءاللہ تعالیٰ نکال لیں گے. لیکن دیکھیں تو صحیح ایک شخص کی کرتوت کہ اس نے کیا کیا ہے, اور آج اس کا اتنا حوصلہ کہ وہ کھڑے ہو کر پاکستان کے جو آنے والی نسلیں ان سے خطاب کرتا ہے. اس دن ایک کالج میں یہاں پر GC یونیورسٹی میں گیا ہوا تھا, کل میں نے سنا ہے یا آج پتہ نہیں, وہ KPK میں کہیں خطاب کر رہا تھا اور ان کو یہ کہہ رہا تھا بتاؤ کس نے کی ہے سازش. تو بچوں کو پتہ چل گیا کس نے کی ہے سازش. پاکستان کے عوام کے ذہن میں تم جھوٹ بھر رہے ہو, نفرت بھر رہے ہو, سازش بھر رہے ہو. اللہ کرے کہ اب یہ اگر کسی کالج میں جائے تو بچے اس سے پوچھیں کہ یہ آڈیوز کیا ہیں, کہ ملک کے ساتھ کھیلو, چپ کر کے ایسے کر دو, کسی کو کیا پتہ چلے گا. یہ نام نہ لو, اچھا یہ بھی نام نہ لو کہ لوگوں کو درس دے رہا ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے, ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, ہم غلام نہیں ہیں, لیکن نام نہ لینا. خبردار کسی نے نام لیا غلطی سے بھی نام نہیں لینا, اور نام غلطی سے منہ سے جب نکل گیا تو کہتا او ہو نہیں یہ وہ ملک نہیں ہے, کوئی اور ملک ہے. مطلب کھیل تماشا. اور صرف یہ کہ نام نہیں لینا, جب نام لے دیا تو اس کے بعد وہاں سے $25,000 پہ آپ نے ایک لابینگ فرم ہائر کر لی امریکہ سے, جو اور وہ امریکنز کی فرم ہے جس کو اس لیے ہائر کر لیا گیا کہ امریکہ سے عمران خان صاحب کے تعلقات بہتر کرا دیں. اور وہ جو فرم ہے وہ کیوں ہائر کی ہے, وہ کیا کہہ رہے ہوں گے وہاں جا کے امریکنز کو کہ جی غلطی سے بچے کے منہ سے نام نکل گیا, غلطی ہو گئی, معاف کر دیں, سیاست کھیل رہا تھا, کوئی بات نہیں, بچوں کے ذہنوں سے کھیل رہا تھا, سیاست میں یہ کرنا پڑتا ہے, غلطی ہو گئی, معاف کر دیں. ہے تو وہ آپ کا تابع دار نا, ہے تو آپ کا فرما بردار, کوئی بات نہیں, غلطی ہو گئی, یہ جانے دیں. وہ لابینگ فرم اور کیا کر رہی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کسی ملک نے, آپ کہتے ہیں امریکہ نے آپ کے خلاف سازش کی, کوئی ملک آپ کے خلاف سازش کر لے تو آپ کیا اس سے جا کے معافیا مانگیں گے, اس میں لابینگ فرم ہائر کریں گے, اس کے سفیروں کو بلا کے ملیں گے. پاکستانی قوم کو, پوری پاکستانی قوم کو امریکہ کے خلاف نعرے لگاؤ, باہر کے ملکوں میں امریکہ کے خلاف نعرے لگائے, اور اندر بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں, نام نہ لینا امریکہ کا. او ہو. مطلب آپ نے پاکستانی قوم کو بیوقوف سمجھ رکھا ہے. کیا سمجھا ہے آپ نے کہ وہ آپ کے جو جماعت میں لوگ بیٹھے ہیں ان کی طرح ان کی عقلوں پہ بھی پردے پڑے ہوئے ہیں, ان کی آنکھوں پہ بھی پردہ پڑا ہوا ہے. جس طرح ٹی وی پہ تقریر میں جو جج محترمہ تھی زیبا, ان کو اس نے للکارا, بدتمیزی کی. مجھے تو پتہ ہے اس کا تو کام ہی, اس کی تو ٹریننگ ہی ایسی ہوئی ہے خواتین پر جملے کسنا, جملے بازی کرنا, تو وہی اس نے جج زیبا کے ساتھ کیا. اور پھر وہاں کل میں نے دیکھا جا کے کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, مجھے معاف کر دے اگر کوئی ایسی. مطلب جس غلطی پہ آپ پکڑے جائیں وہاں پر آپ معافی مانگ لیں گے, جو غلطی پکڑی نہ جائے اس پہ وہ غلطی ٹھیک ہے. جج زیبا وہاں پر تشریف نہیں رکھتی تھی, میرا خیال ہے کہ ان کو بھی کسی نے بتایا ہوگا کہ ایک ایسا شخص آ رہا ہے جو خواتین کے بارے میں یہ خیال کرتا, خبردار تم نے اس سے بات کی. تو گھر والوں نے شاید یہ کہہ کے ان کو ہٹا دیا ہو وہاں سے. تو دیکھیں یہ ہے عمران کا کردار, یہ ہے اس شخص کا چہرہ, یہ ہے اس شخص کا باطن. اور میں ایسے ہی اس کو فتنہ نہیں کہتی, مجھے پتا تھا, مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی ان آڈیوز سے, میں اس کا اور بھی اس کو اچھی طرح سے جانتی ہوں. پاکستان کی تاریخ میں بہت سارے وزرائے اعظم آئے اور گئے, اس کے اندر ہمارے جو نگران وزرائے اعظم تھے, جمہوری وزرائے اعظم تھے, الیکٹڈ پرائم منسٹرز تھے, ڈکٹیٹرز بھی آئے, لیکن آج تک غداری کا لیبل کسی وزیر اعظم کے ماتھے پر نہیں لگا جو غداری کا لیبل عمران خان کے ماتھے پہ لگا ہے. پھانسیاں چڑھ گئے وزرائے اعظم, گولیاں کھا گئے, جلا وطن ہو گئے, 2 بار عمر قید سن لی اور جلا وطن ہو گئے, ناحق جیلیں کاٹی, قیدیں کاٹی, لیکن جو بدنامی کا, غداری کا داغ اس کے چہرے پہ لگا ہے وہ بے عزتی کسی بھی وزیر اعظم کے
حصے میں نہیں آئی. اور تمہارا کیا خیال ہے کہ جو 2 بار وزرائے اعظم رہے ہیں, 3 بار وزیر اعظم بنے ہیں, ان کے سینوں میں راز نہیں ہوں گے؟ ان کو سائفرز نہیں آتے ہوں گے؟ جب نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکے کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کو بھی دھمکیاں دی گئیں, ان کو بھی لالچ دی گئی, ان کو بھی تھریٹس آئے, ان کو بھی سائفرز آئے ہوں گے. فون تو آیا, وہ $5 ارب کی جو امداد انہوں نے ٹھکرائی تھی, تو ان کو بھی سائفرز آئے ہوں گے. ایسا تو نہیں کہ ان کو کوئی ریٹن کمیونیکیشن نہیں آئی ہوگی, سائفرز نہیں آئے ہوں گے. فون آ گیا تو سائفرز بھی آئے ہوں گے. لیکن جو بات انہوں نے کہی اس کو کہتے ہیں ایبسلیوٹلی ناٹ. اب وہ جو لوگوں نے اس کے کہنے پر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کے گاڑیوں پہ سٹیکرز لگا دیے تھے, اب ان کو پوچھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب ان سٹیکرز کا کیا کریں؟ امریکہ کا نام لینا ہے یا نہیں لینا؟ اور پھر آپ نے ابھی ڈار صاحب سے سنا کہ وہ سائفر پی ایم ہاؤس سے غائب ہو گیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے ٹرمپ کے گھر پہ چھاپا مار کے امریکنز نے اس کے گھر سے یہ جو سیکرٹ یا سینسٹیو ڈاکیومنٹس ہیں وہ برآمد کیے تھے, اسی طرح بنی گالا, جس کا اصل نام منی گالا ہے, وہاں پر بھی ریڈ ہونا چاہیے. رانا صاحب, وہاں پر بھی ریڈ ہونا چاہیے. وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ سائفر کی کاپی کدھر گئی, اور جو اصل منٹس تھے وہ کیا تھے, اصل خط تھا وہ کیا تھا, اصل کمیونیکے تھا وہ کیا تھا, اور اس کو ٹیمپر کر کے کیا بنا دیا, تبھی جیب میں ڈال کے وہ خط لے گئے. جلسوں میں لہرانے کے لیے آپ کے پاس وہ خط ہے, لیکن عوام کو دکھانے کے لیے وہ خط نہیں ہے. کھیل کھیل میں آپ ملک سے کھیل گئے, اور پھر اس سائفر کی آڑ میں جو کبھی تھا ہی نہیں, اس سازش کی آڑ میں جو کبھی تھا ہی نہیں, آپ نے اتنی گھناؤنی سازش کی اس ملک کے ساتھ. یہ ملک کوئی اوول اسٹیڈیم نہیں ہے, قذافی اسٹیڈیم نہیں ہے, 22 کروڑ کا جیتا جاگتا ملک ہے. آپ نے اس کے ڈپلومیٹک ریلیشنز خراب کر دیے, آپ نے اس کے سفارتی تعلقات خراب کر دیے, آپ نے اس کے فارن ریلیشنز کو آگ میں جھونک دیا, آپ نے اس کی معیشت خراب کر دی. اور پھر اس سازش کی بنیاد پر جو کبھی تھی ہی نہیں, کہیں تھی ہی نہیں, آپ نے پاکستان کے اداروں کو آپ نے تنقید کا نشانہ بنایا, ان کو کنٹروورسی میں جھونکا. اس سازش کی آڑ میں آپ نے افواج پاکستان کے اوپر تنقید کی, ان کو کنٹروورشل بنایا. اس سازش کی آڑ میں جو کبھی تھی نہیں, آپ نے میر جعفر اور میر صادق اور جانور کے لقب دیے لوگوں کو. اب پتہ چلا ہے کہ اصل میر صادق کون ہے, میر جعفر کون ہے, اصل جانور کون ہے. آپ نے کہا کہ جانور اس نیوٹرل جانور ہوتا ہے کیونکہ اس کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی کہ کیا کرنا صحیح اور کیا غلط ہے. تو آپ نے بھی تو یہی کیا. آپ سے بڑا پھر جانور کون ہے اس دنیا کے اندر, جس کو یہ پتہ نہیں کہ میں اپنی سیاست کی خاطر اپنے ملک کو اور ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا رہا ہوں. اور اسی سازش کی آڑ میں جو کبھی ہوئی ہی نہیں, آپ نے شہداء کو تذلیل کا نشانہ بنایا, تنقید کا نشانہ بنایا. آپ کو شرم آنی چاہیے. وہ ہیلی کاپٹر جب کریش ہوا, اس میں افواج پاکستان کے سینئر آفیسر سے لے کے جونیئر آفیسرز تک موجود تھے. آپ کی جماعت نے اور آپ نے شرمناک کیمپین چلائی. آپ کے لاکھ اختلافات ہو سکتے ہیں کسی ادارے سے, سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں, اس پہ بات کی جا سکتی ہے, ہم بھی کرتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو لوگ اپنی جان اور خون کے نذرانے اس ملک کے لیے, اس مٹی کے لیے پیش کرتے ہیں, آپ ان کو جھوٹی سازش کی بھینٹ چڑھا دیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. اور وہ جو ایکس وائی زیڈ تم کرتے پھرتے ہو کہ ایکس وائی زیڈ نے میرے خلاف سازش کی, اس آڈیو نے بتایا کہ وہ ایکس بھی تم ہو, وائی بھی تم ہو, زیڈ بھی تم ہو, میر صادق بھی تم ہو, میر جعفر بھی تم ہو, جانور بھی تم ہو. جانور بھی جو ہے وہ اپنے مالک کے ساتھ جو ہے وہ وفا کرتا ہے. تم نے اپنے ملک سے وفا نہیں کی, اور اپنی گھٹیا سیاست کی خاطر تم نے ملک کو اپنے مفادات کی بھینٹ چڑھانے کی کوشش کی. اور مجھے آج اس بات کا ابھی بھی افسوس ہے کہ تم آج بھی یہ سب کرنے کے بعد تم آزاد پھر رہے ہو. تم پاکستان کی نئی نسل سے خطاب کرنے کی کرتے پھر رہے ہو. اور یہ شکوہ اور یہ گلہ مجھے اپنی حکومت سے بھی ہے. مجھے یہ میرے جو انکلز ہیں, بھائی ہیں, سب یہاں بیٹھے ہوئے, مجھے ان سے بھی گلہ ہے, مجھے ان سے بھی شکوہ ہے کہ جو قانون کے ہاتھ
جو غدار کے گریبان تک پہنچنے چاہیے تھے وہ نہیں پہنچے. وہ آج بھی آزاد گھوم رہا ہے, وہ آئین توڑتا ہے, آزاد گھومتا ہے, وہ فورن فنڈنگ میں باہر سے فنڈ لے کر پاکستان میں فتنہ اور انتشار پھیلاتا ہے اور آزاد گھومتا ہے, وہ توشہ خانہ کی گھڑیاں چوری کر کے بیچ دیتا ہے اور آزاد گھومتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہی تھی کہ ان کا کوئی ٹویٹ آیا ہوا تھا, جو پرنس محمد بن سلطان ہے, وہ بنے ہیں پرائم منسٹر سعودی عربیہ کے, ان کو مبارکباد دے رہا تھا. تو مجھے خیال آیا کہ جس کی گھڑیاں بیچ کے کھا گیا اس کو کس منہ سے یہ مبارک دے رہے ہیں, تاکہ ایک اور گھڑی ملے. اور مطلب سمجھ سے بالا تر ہیں یہ باتیں. وہ کیوں کھلا پھر رہا آج بھی, کیوں قانون کے ہاتھ اس کے گریبان تک نہیں پہنچتے. اور پھر میں اپنی حکومت سے یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کے اوپر ایفیڈرین ڈال دو, اس کے اوپر چرس کا مقدمہ بنا دو, یا اس کے اوپر ہیروئن کا مقدمہ بنا دو, یا اس کے اوپر نارووال کمپلیکس کا مقدمہ بنا دو, یا میری طرح اس پہ ایڈنگ اور ابیٹنگ کا مقدمہ بنا دو. جو ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ اس کرائم میں جو کورٹ نے کہا ہے ہوا ہی نہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس نے آئین توڑا ہے, اس نے پاکستان کا بیت المال کا مال بیچ کر کھایا ہے, اس نے فورن فنڈنگ لی ہے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے, ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے. اس نے حکومت پاکستان اور اپنا پرائم منسٹر کا دفتر استعمال کیا ہے پاکستان کے خلاف سازش کرنے کے لیے. اور ہوگا کسی کا لاڈلا, ہمارا لاڈلا نہیں ہے. اور پھر کردار دیکھیں, بھیانک چہرہ دیکھیں اور باتیں سنیں کیا کرتا ہے. پہلے بھی جب DGISI کا تقرر ہوا تو وہ جھاڑ پھونک کے نظر ہو گیا, کیونکہ اس کو آنکھیں, کان اور ناک چاہیے تھے. تو اس نے افواج پاکستان کی تقرریوں کو اس نے لمبو میں رکھا, اس نے دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی پاکستان کے افواج کے ادارے کے اندر, جس کی دوسری کیسز کا جو چیف آف سٹاف ہے وہ ARY پہ لائیو بیٹھ کے پڑھ رہا تھا کہ جو افواج پاکستان کے آفیسرز ہیں وہ اپنی ہائی کمان کا حکم نہ مانیں. اور بات دیکھیں, ہمت دیکھیں اس شخص کی کہ کیا کیا گلیئرنگ چیزیں اس کی سامنے آئی ہیں, اور جلسوں میں کھڑے ہو کر چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کے بارے میں بات کرتا ہے. جس شخص کو غدار بنا کر, غداری کا توق جس کے گلے میں ہو کر اس کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا, اس کی اتنی ہمت کہ آج وہ اس تقرری کو بھی کنٹروورسی میں جھونکنا چاہتا ہے. حیران ہوں میں اپنے اوپر بھی, اس ملک کے سسٹم کے اوپر بھی, کہ ایسا شخص آج بھی کھلا پھر رہا ہے. اور کوئی بعید نہیں ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی اور آڈیو بھی آ جائے, مجھے نہیں پتا وہ ہے یا نہیں ہے, کہ وہ کہیں کہ ہم نے آرمی چیف کی تقرری سے بھی کھیلنا ہے. ہمت دیکھیں اس شخص کی. تم ہوتے کون ہو جس سے مشورہ بھی کیا جائے؟ تمہاری تو پوری فرد جرم ہے پاکستان کے خلاف اقدامات کی. تم سے کوئی مشورہ کرے بھی تو کیوں کرے؟ تو یہ ذرا پاکستان کی اور حکومت کی اجتماعی دانش کو جھنجھوڑنے کا وقت ہے کہ خدارا اس سے پہلے کہ ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جائے, خدارا ہوش کے ناخن لیں اور اس کا چہرہ, اصل چہرہ عوام کو دکھائیں, اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں. شکریہ.